السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر۔ 25 جولائی کو یہ انتخابات ہونے والے ہیں اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے۔ میں خود بھی ابھی پچھلے ہفتے مظفر آباد میں اور نیلم ویلی پر تھا، تو وہاں میں نے بھی دیکھا کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں بھرپور انداز میں کیمپین کر رہی ہیں، لیکن یہ کیمپین صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہی بلکہ یہ کیمپین پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹ جو پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ 45 سیٹوں پر جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں 33 سیٹیں تو آزاد کشمیر میں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں، اور اس سلسلے میں انتخابات جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے آج ہم آئے انصاف ہاؤس کراچی میں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر کینڈیڈیٹ ساتھ ہیں کہ جو کراچی سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ہم تعارف کرائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سلیم بٹ صاحب، آپ LA 40 جو وادی کی سیٹ ہے اس سے کنٹیسٹنٹ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آپ MLA بن چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ اظہر خان صاحب، آپ کراچی میں PS 97 سے MP ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالزاہد سلیم صاحب جو کہ سینئر کشمیری رہنما ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، پروگرام کے آغاز میں میں چاہوں گا بڑی تعداد میں جو کشمیری ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں ان کے سامنے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ پیش کر سکوں، کہ بتا سکوں کہ تحریک انصاف جو کیا وعدے کر رہی ہے۔ اور وعدے تو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وفاقی حکومت ہے، اس سے پہلے بھی بڑے کیے گئے تھے 100 دن کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، تو اب جو وعدے کیے جا رہے ہیں تو کیا وہ آزاد کشمیر میں پورے ہوں گے؟ تو وہ وعدے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تحریک آزادی جموں کشمیر ہماری اولین ترجیح، انتظامی اور ادارہ جاتی اصلاحات، وفاقی پالیسی ساز اداروں میں نمائندگی، بلدیاتی الیکشن پہلے 3 ماہ میں جو کہ بہت طویل عرصے سے نہیں ہو سکے ہیں، ضلعی فائنانس کمیشن کا قیام، اسمبلی میں خواتین نشستوں میں اضافہ اور وومن امپاورمنٹ، خاتون محتسب کا تقرر، اوورسیز کشمیری تارکین وطن کو ووٹ کا حق، احتساب بیورو کی تشکیل 9، انسانی حقوق کمیشن کا قیام، اطلاعات تک رسائی کا قانون، پولیس کے نظام میں اصلاحات، ڈیجیٹل گورننس، کچھ اور چیزیں منشور موجود ہیں، مانیٹرنگ اور جائزہ، عدالتی اصلاحات، تعمیراتی ریگولیٹری اتھارٹی، شہری منصوبہ بندی، معاشی ترقی کی حکمت عملی اور اقتصادی اصلاحات، اقتصادی سروے، نئی صنعتی سرمایہ کاری پالیسی کا اعلان، سیاحت بطور صنعت، بینک آف آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور بہتری، سستی گیس کی فراہمی کے لیے اقدامات، توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور خود کفالت، 4G ٹیکنالوجی کی فراہمی کیونکہ انٹرنیٹ کا اور موبائل سگنلز کا بھی بڑا پرابلم ہے وہاں پہ، CPEC منصوبے، مانسہرہ مظفر آباد اور میرپور ایکسپریس وے۔ سلیم بٹ صاحب، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے اور عوام سوچ رہی ہے کہ بہت سارے وعدے جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے منشور میں پاکستان کے حوالے سے کیے تھے، ابھی آزاد کشمیر کے حوالے سے منشور پیش کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جناب، کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ جناب اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ سارے وعدے پورے ہوں گے؟ چلے، پروگرام کا شکریہ۔ ساتھ ساتھ منشور کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو ٹارگٹس بنانا ہے، اور پچھلے 3 سال میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ خان صاحب جو ہے بنیادیں ہیں پاکستان کی ان کو مضبوط کر رہے ہیں، چاہے معاشرت کے میدان میں ہو، اسی طرح AJK کے لیے بھی اسپیشل جو آپ نے پوری تفصیل لسٹ بتائی ہے، اس میں سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ریسورسز موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ریسورسز نہیں ہیں، ریسورسز بے پناہ موجود ہیں، مگر یوٹیلائز نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ایک ذہن میں کانسیپٹ آ رہا ہوگا آپ کے کہ ریسورسز آئیں گے کیسے، تو میرا کہنا کیا مقصد یہاں ہے کہ ریسورسز موجود ہیں، ان کی یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں تھی، اگر یوٹیلائزیشن ٹھیک ہوگی، آنیسٹی کے ساتھ ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں جو آپ نے گنائی ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ جو وہاں پہ 33 سیٹیں ہیں آزاد کشمیر میں، ان MLAs کو ترقیاتی فنڈز بھی ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ اب پاکستان بھر میں جو سیٹیں ہیں جس میں سے 6 جموں کی اور 6 وادی کی سیٹیں ہیں، آپ وہاں پہ بس آپ نمائندے ان جگہوں کے ہیں، آپ کے پاس اس طرح سے فنڈز نہیں ہوں گے، یا آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کی جو آپ کو ووٹ دیں گے یہاں پہ جو ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کا بالکل ٹھیک ہے سوال، کیونکہ جنرلی پاپولیشن ہماری جو 12 سیٹس میں وہ ایک جگہ آباد نہیں ہے، اسکیٹرڈ ہیں، اس لیے ڈیولپمنٹ کے کام کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے یہاں کی اور آزاد کشمیر کے مقابلے میں۔ وہاں ان کو سڑکیں چاہیے، ظاہر ہے ان کو سیوریج سسٹم بھی چاہیے، اسٹریٹ لائٹس بھی چاہیے، ان کو سکولز بھی چاہیے، یہاں نوعیت الگ ہے۔
کہ یہاں نوعیت اسکیٹرڈ ہونے کے بعد ہی پورے کراچی میں تقریباً کوئی 3,400 ووٹس ہیں، اب 3.5 کروڑ کی آبادی میں. تو اب اس کی یہاں کی مسائل کی نوعیت ڈفرینٹ ہے گی. یہاں پہ یونائٹ ہونے کے لیے یہاں کمیونٹی سینٹرز ریکوائرڈ ہیں لوگوں کو، اور پھر ٹیکنالوجی بیس جو میں ابھی آگے یقین آپ کے سوال آئیں گے اس میں ایکسپلین بھی کروں گا میں. تو ہمیں اس یہ جو کمی بیشی ہمیں نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی ہے کہ ڈسٹینس کی وجہ سے ہمیں ٹیکنالوجی بیس اپنے پلانس کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمیں وہ ریسورسز نہیں مل سکتے اے جے کی گورنمنٹ سے، کیونکہ ہماری نیڈز اتنی نہیں ہے کہ 20, 30, 40 کروڑ روپے ہمیں ملیں اور ہم اس طرح کے سڑکیں اور یہاں بجلی کے کام کر سکیں. ٹھیک ہے رضا اظہر خان صاحب، جو یہ منشور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہے اور وہ بہت اہم پوائنٹ ہے. لیکن مخالفین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کا ایک مسئلہ جو ہے سامنے آیا، یعنی جو حق حاصل تھا، خصوصی حیثیت حاصل تھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، وہ بھی ان سے چھن گئی اور وہاں پہ آباد کاری ہو رہی ہے. پورے انڈیا سے لوگ وہاں پہ آ کے جو بس رہے ہیں، وہاں پہ جو ایک تناسب ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑا نقصان ہوا ہے اس دور کے اندر، تو نقصان ہو گیا فائدے کے بجائے کشمیریوں کو. ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی محنت پہ، اپنی قربانیوں پہ یقین رکھتے ہیں. عمران خان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ڈیل کرنا چاہے، جیسے دوسرے لوگوں نے کی، خاموشی اختیار کی، اور ان کے لیے 371 کا جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی لگ سکتا تھا، لیکن ڈیل نہیں کی. ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کی پالیسی کیا ہے، عمران خان کی نیت کیا ہے. ضرور اس میں ہمیں اسٹرگل کی ضرورت ہے، جہاں ہم نے 73 سال اسٹرگل کیا، وہاں انشاءاللہ اگر عمران خان اسی طرح اپنے سٹینڈ پہ قائم رہا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بھارت نے پچھلے دونوں ایک جو ہے کانفرنس بلائی تھی، تو اٹس مین کہ مجھے لگ رہا ہے جو کہ ایک فیک ہوتی جس میں ہمارے کشمیری لیڈروں کو نہیں بلایا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر اب جو ہے بلڈ اپ ہونا شروع ہو رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے. زاہد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، یہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں 6 جموں کی اور 6 وادی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سفارتی لحاظ سے خاص طور پر اور جو آزادی ہے کشمیر کی اس کے لیے سب سے متحرک فرنٹ لائن پہ موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اور اس پہ میں نے جو باتیں کہیں کہ جو کچھ ہوا 3 سالوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں، تو آگے کیسے کیس لڑیں گے، کیسے جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو حاصل کر سکیں گے؟ کشمیری جو ہے نا وہ سینے پہ گولی کھا رہا ہے اور ڈنڈے سے لڑ رہا ہے اور پتھر سے لڑ رہا ہے. یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ کیسے آزادی چاہ رہے. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیری بہادر ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایل او سی کھول کے دیکھو. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اتنے ضرور ہیں کہ انشاءاللہ سینہ دیں گے اور آزادی دیں گے. اگر ہم نہیں لے سکے تو ہماری اولاد لے گی، لیکن کشمیری کر تو سکتا ہے مگر ہٹ نہیں سکتا. سلیم بٹ صاحب یہی سوال آپ سے، کیونکہ آپ کی جو اس وقت الیکشن کیمپین چل رہی ہے اس میں بہت اہم سوال ہے کہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کیسے لڑے گی، کیونکہ مظفر آباد کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، جو وہاں کی جو لیجسلیٹو کونسل ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا ایجنڈا یہی ہوتا ہے. دیکھیں، میں پچھلا سوال آپ راجہ در صاحب سے نے کیا، اسی کے تسلسل میں آپ کے جواب کو بھی دینے کی کوشش کروں گا کہ خان صاحب کے پہلے سال یونائیٹڈ نیشن میں اجلاس کے دوران جو توجہ کشمیر نے حاصل کی، جو مسلم کنٹریز نے پہ توجہ دی، انٹرنیشنل کمیونٹی نے توجہ دی، اسی ٹائم ہندوستان کو اندازہ ہونے لگا کہ اگر یہی توجہ اگر یہ خان صاحب رہے تو یقیناً جو ہے ہمیں آثار دنیا میں تنہا ہونا پڑے گا اور ہمیں یقیناً ٹیبل پہ آنا پڑے گا. تو وہی دیکھتے ہوئے شاطر ہندو نے کوشش اپنے قبضے کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی. جو اب پی ٹی آئی گورنمنٹ کو الزام دیتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان یہ بھانپ گیا کہ اگر یہی تسلسل چلتا رہا تو کشمیر زیادہ توجہ حاصل کرے گا اور انہیں ٹیبل پہ آنا پڑے گا. تو اسی بنیے نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے جو ترمیم کی ہندوستان میں اور ضم کے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ، یہ وہ نتیجہ آئے گا. تو اس کا مطلب وہ بکلاہٹ کا شکار تھا. اسے وہ نظر آنے لگا تھا کہ اگر چند سال خان صاحب رہ گئے تو ہر سال یونائیٹڈ نیشن میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے کسی سربراہ کو، تو وہ توجہ حاصل کرنے میں ہندوستان کو یقیناً مذاکرات میں آنا پڑے گا. تو اس بکلاہٹ کا نتیجہ وہ ہے.
اب بات بھی اس کے بعد 2 تو دفعہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جی جبکہ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمت اس سے پہلے کسی اور کوئی اور جو وزیر اعظم پاکستان تھا وہ انڈیا نہیں دکھا سکا تھا، یقیناً جو ہے وہ انڈیا نے دکھا دی ہے. بالکل کیونکہ ان سے خوف نہیں تھا، ان کو ہندوستان کو وہ خوف نہیں تھا جو خوف ان کو ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے عمران خان سے رہا. جس انداز میں وہ مقدمہ لڑے کہ ساری دنیا نے سرا، آپ کو یاد ہوگا مخالفین نے بھی سرا، ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ اس کے وہ تنقید کر سکتے. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو کشمیری عوام کو چاہیے اس وقت وہ ہے ایک وائس، گلوبل وائس، جو کہ ہمارے پاس دستیاب نہیں تھی. کیونکہ ہماری لیڈرشپ پچھلے آپ اگر دیکھ لیں 30 سالوں میں تو ایسا کوئی بھی لیڈر پاکستان نے نہیں دیا جو کہ اتنے کانفیڈنس سے یورپ اور امریکہ اور ساری دنیا کی نظروں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا مسنگ لنک تھا وہ یہی لنک تھا کہ ہمارے پاس وائس نہیں تھی. تو خان صاحب ظاہر ہے ہمیں بہت ان سے امید ہے، اور آتے ہی جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا، اور آپ دیکھیں کیسے انہوں نے چیلنج کیا مودی کو اور انڈین جو پالیسیز ہیں. نہیں، لیکن میرا سوال ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ وہ کچھ بھی ہوا ان 3 سالوں میں جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، ان کا جو خصوصی اسٹیٹس تھا وہ چلا گیا کشمیریوں کا ان کے پاس سے. دیکھیں سر، اس میں ہمیں تھوڑا سا اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہاں پہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے، تو آزاد کشمیر کی حکومت میں اگر پاکستان کی گورنمنٹ کو انٹرفیئرنس کرتی ہے یا اس کی کوئی اسپیشل حیثیت دیتی ہے یا لیتی ہے تو یہ ایک انٹرنل میٹر ہے. اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں چونکہ ہندوستان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے ہر طریقے سے، اس کے تمام ریسورسز کو وہ یوز کر رہا ہے. تو اب یہ کہنا کہ خان صاحب کی وجہ سے انہوں نے اس کو وہ یوز کر لی، ایسا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا. ٹھیک ہے جی. 2018 کے الیکشن کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن میں گئی تو اس وقت بھی بہت اہم سوال یہی تھا کہ کیا الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، اور الیکٹیبلز کے ذریعے ہی عمران خان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ جناب یہی کوئی راستہ ہے پاکستان کے اندر. تو کیا یہی راستہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہے؟ اور جو پرانے تحریک انصاف کے لوگ تھے آزاد کشمیر میں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور نئے لوگوں کو اور خاص طور پہ دوسری پارٹیوں کے منسٹرز کو ایک دن منسٹری سے استعفیٰ دیا، اگلے دن ٹکٹ دے دیا گیا. تو اس طرح کی جو روایت قائم ہوئی ہے یہ کتنی درست ہے، اور اس سے کیا پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آ سکے گی، یا عوام جو ہے وہ مخالفت میں ووٹ دیں گے؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن کا. اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 25 جولائی کو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے. ہمارے ساتھ بھی کراچی سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ موجود ہیں. جناب والا، اب ذرا الیکشن پہ آتے ہیں. کیا الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو 12 سیٹیں ہیں اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو 33 سیٹیں ہیں وہاں پر لوگ جو ووٹ دیں گے؟ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی 2 دن پہلے ہی آزاد کشمیر سے آیا ہوں، اور وہاں پر میں نے بہت زیادہ ایک گونج سنی ہے کہ جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو ووٹ نہیں دیے گئے بلکہ نئے آنے والوں کو. اور وہی بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ الیکٹیبلز کو جو جیت سکتے ہیں یا جو پیسہ خرچ کر سکتے ہیں ان کو ووٹ دے دیا گیا. تو ایک عمران خان صاحب کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ کہاں چلا گیا کہ جناب ایک مسلم لیگ نون کا منسٹر ہے، سٹنگ منسٹر ہے، بلکہ 2 ایسے منسٹرز ہیں وہ جو ہیں استعفیٰ دیتے ہیں اور اسی دن ان کو جو ہے پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا ہے. تو سلیم بٹ صاحب یہ کس طرح کا کیا نظریات یا منشور ہے؟ آپ نے 45 میں صرف 2 کا نام لیا، آپ نے صرف 2 کا نام لیا، 45 میں سے لیا گا. خواہش تو بہت سارے کینڈیڈیٹس رکھتے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن میں بھی ہوں، کیونکہ پارٹی اگلے حکومت بنانے جو بھی یقیناً پولیٹیکل پارٹیز جو بھی حصہ لیتی ہیں الیکشن میں وہ حکومت بنانے کے لیے حصہ لیتی ہیں. جو اور پی ٹی آئی بھی اس میں ون پارٹی ہے، ایک جو اس پوزیشن میں ہے کہ گورنمنٹ بنائے، اتنی بڑی پارٹی ہے کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو نون کے لیے اور پی پی کی بات کریں. تو اس خواہشات میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے 100% جو کینڈیڈیٹس ہوں وہ وننگ پوزیشنز کے اوپر ہوں. لیکن ہر سیٹ پہ رکھنے والا ہر خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے اور میں جو ہے الیکشن آسانی سے جیت جاؤں گا. تو سم ٹائم ایسا نہیں ہو پاتا ہے گا. تو سم ٹائم اس پارٹی کو اس میں چند لوگ ایسے یقین جس کا نشاندہی آپ کر رہے ہیں، تو پارٹی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں اس حوالے سے کہ اب ایسا نامینیٹ کر لیں کینڈیڈیٹ کہ ہم اس دوست جو ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ کو ہارنے کے بجائے، ان سیٹس ہارنے کے بجائے ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو چنیں جو کہ کم سے لیکن کم. اگر آپ یعنی مسلم لیگ نون کے خلاف
پی ٹی آئی بہت زیادہ بولتی ہے، لیکن اب جس نے پچھلے 5 سال یا وہاں گزارے ہوں، منسٹر رہا ہو یا مسلم کانفرنس کے بھی صاحب ہیں، وہ بھی جب یہاں پر آئے ان کو فوراً آتے ہی وہ ٹکٹ مل گیا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلی جو حکومتیں تھیں اور اس میں جو منسٹرز تھے وہ ٹھیک تھے، تو پھر لوگ آپ یعنی وہی لوگ دوبارہ آ کے منسٹر بن جائیں گے اگر آپ کی پارٹی میں آ گئے تو؟ دیکھیں کسی حد تک آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، سم ٹائم بالکل کئی جگہ اعتراض ضرور لگے اس حوالے سے، مگر پھر میں ریپیٹ کروں گا اپنے جواب کو کہ سم ٹائم اس پوزیشن میں نہیں، یا تو ہم اس جگہ ہار جائیں، اگلا آپشن یہی بچتا ہے کہ ہمارے پاس اس ایریے میں کانسٹیٹوئنسی میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، عمران خان صاحب امپورٹنٹ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف امپورٹنٹ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کی 3 سال کی کارکردگی امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف الیکٹیبل امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا سلیم بٹ صاحب؟ نہیں، یقیناً آپ جو سوال کے ایسا نہیں ہے۔ اگلا میں نے کہا ٹارگیٹس کیا ہے؟ حکومت بنانا، حکومت آپ کے پاور ہوگی تو آپ اس نظام کو بدلیں گے، تو ٹارگیٹ آپ کو کچھ اور ہے، ٹارگیٹ الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے، الیکشن تو پھر جماعت اسلامی بہت عرصے سے لڑتی آ رہی ہے اسی کے اوپر، مگر وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکی اور نہ تبدیلی لے کے آ سکی، تو اصل ٹارگیٹ کیا ہے؟ اقتدار لینا، اس کا مطلب پاور لینے کا مطلب ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اقتدار ایسے راستوں سے لیں گے تو اس کے بعد وہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے، آپ کو جس میں آپ کی ٹیم نہیں بن پا رہی ہے، جس میں 4 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں، جس میں یہ سارے مسائل ہیں، مہنگائی اور جو صورتحال پاکستان میں ہے، تو یہی بات آپ چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں ہو جائے؟ تو پھر آپ کو زندگی بھر آپ کو انہیں 2 پارٹی سے حکومت دینی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے ٹارگیٹ کرنا چینج۔ اب چینج پچھلے 3 سال یہ آپ کی جو بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان میں تبدیلی نہیں ہے؟ کیا آپ کو بنیادیں آپ کو صحیح ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، یا ہم نے اسی بنیاد پر لڑنا ہے؟ خان صاحب کا وہ آپ کو ٹھیک ہے، سلیم صاحب کا سوال کا جواب بھی دیں ذرا۔ جس سینریو میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ وزیر تھے، انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، پھر وہ اس پارٹی میں آئے، دیکھیں پاور کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ ہم سے ایگری کریں گے تو ہم آپ کو لائیں گے، کوئی کسی کو اغوا کر کے نہیں لا سکتا۔ آپ میرے منشور سے ایگری کر رہے ہیں، آپ عمران خان پہ فیتھ کر رہے ہیں، عمران خان کو مان رہے ہیں، اس کی کشمیر پالیسی دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو کشمیر کے لیے کر رہا ہے اس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وفاق میں حکومت جس کی ہے زیادہ چانس یہی ہے کہ اسی کی حکومت آئے گی، ہوا یہیں کی چل رہی ہے تو ادھر آ جاؤ، پہلے وہاں اقتدار میں رہے، اب یہاں کے اقتدار میں رہو۔ آپ کہیں جاتے ہیں نا، آپ ایک آرڈر کرتے ہیں، اب آپ بڑی لوکل بات کر رہے ہوں کہ اگر آپ بیف کا آرڈر کریں گے تو بیف ملے گا نا، دال کا آرڈر کریں گے دال ملے گا، یہ ان کی سوچ ہے، مگر سب کی سوچ یہ سب کی یہ سوچ ہے کہ عمران خان اس حوالے سے دیکھیں نظام بھائی، الیکٹیبلز کی سیاست تو ہم جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اس کا ایک کردار رہا ہے، اور پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں 2018 میں اس کا ایک بڑا کردار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیں، آپ نے کہا کچھ ہمارے دوست ناراض ہیں پی ٹی آئی کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ورکر ہے نا، وہ اپنے چیئرمین کے فیصلے کو دیکھے گا، اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ اگر پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر ہے اور وہ عمران خان سے ناراض ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے جو نظریاتی ورکر ہے وہ سٹینڈ بائی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ عمران خان نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری اس ریاست کے لیے بہتری کے طور پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ہمارے پاس ہے، گلگت بلتستان میں ہم نے الیکٹیبلز کو موقع دیا، لیکن اس میں ہمارے 6 جو ہمارے آزاد ورکرز تھے ان کو ہم نے نہیں دیا تھا، وہاں کی سیاست میں بالکل ضرور تبدیلی آئی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی ہمارا مقابلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پاکستان میں ہماری ہوا ہے تو ہم آزاد کشمیر میں جی جائیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تنظیم کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی چیزوں پہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا یہ منسٹر صاحب آئے، ان کو دوسرے دن ٹکٹ مل گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال کے اندر یہ جو ہماری جو 33 ماہ کی محنت ہے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ منسٹر انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ اگر میں چل کے کام کروں تو ہو سکتا ہے میری دنیا میں ایک رسپیکٹ۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب یہاں جو کشمیری لوگ موجود ہیں، میں ان سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹس ہیں جو ٹکٹس ملے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ملے ہیں یا آپ بھی اختلاف رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں الیکٹیبلز کے حوالے سے ایک میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں جب جو لیڈر ہوتا ہے اگر وہ صادق اور امین ہے، آپ الیکٹیبلز لے آئے کوئی بھی لے آئے، وہ اس کو جو ہے نا وہ پھر لائے گا اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں۔ آپ کو پتا ہے اس کا جو ویژن ہے، اگر آپ دیکھیں مدینہ کی ریاست میں تو اس میں وہی لوگ تھے جو پہلے نان مسلم تھے، جو بت پرست تھے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا، انہوں نے سب کچھ چینج کر دیا ہے۔ تو الیکٹیبلز کبھی بھی بدل سکتے ہیں،
सिर्फ वक्त अगर आपका लीडर सादिक और अमीन। ठीक है, तो ये बात इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जनाब ऊपर अगर सही क़यादत आ जाए तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन का, जिसकी कैंपेन कराची में भी जारी है। सलीम भट्ट साहब कैंडिडेट हैं। जनाब वाला, अभी पिछले दिनों वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब ने जो बात कही कि आजाद कश्मीर का स्टेटस जो है, जो एक आजाद स्टेटस है, वो खतरे के अंदर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात सामने आई। दूसरी बात ये कि आईनी हकूक देने के नाम पर जो है वोट लिए गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो अब आपका जो है वो क्या बड़ा मुतालबा है, या आप क्या एक बड़े नारे के साथ जो है वो वोट लेना चाहते हैं, खासतौर पे आजाद कश्मीर की जो 33 सीटें वहां पर भी और 12 सीटें जो पूरे पाकिस्तान है वहां पर भी? देखिए, पहले खतरा तो उन्हें पीटीआई से, बाकी चीजों से नहीं है। एक तो क्लियर हो गया, इसलिए जिसके बयानात जो आ रहे हैं उस बुखलाहट का नतीजा है। और जो लोगों को नीड्स हैं अभी भी एजे के बाकी एरिया, जो बाकी सूबों से पसमानदा है, इस टाइम इतना डेवलप नहीं है। तो डेफिनेटली जो एक तसलसल चला रहा है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का, और बारियां, जो खान साहब कहते हैं बारियों वाली बात, कि गवर्नमेंट किन्होंने की है? नहीं लोगों ने की है ना। आज नून है, वो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, अब 200 में डिवाइड होकर मुस्लिम कौन नून में हो गया। मैं भी आप जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको मंशूर पेश किया, उसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें सियाहत बाइसिस सनत के तौर पे भी हैं। और जो नीलम वैली है वो बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग जाते हैं वहां पे वो बस देखते रह जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद भी अभी वहां रहकर आया हूं, तो वहां पे जो उसको सनत देने के लिए बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स का है कि वो वहां मौजूद नहीं है। आपके मंशूर में ये भी शामिल है कि 4G वहां पहुंचेगा। एग्जैक्टली इसी तसलसल में जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया टूरिज्म का, तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी से अब इतना उन्होंने फ्लेक्सिबल किया, क्योंकि वहां पाबंदियां थी एजुके में, स्पेशली फॉरेनर्स को आने की। तो अब मेन फोकस फेडरल गवर्नमेंट का टूरिज्म है। टूरिज्म बहुत से मुल्कों में मेजर इनकम होती किसी स्टेट की, तो आपको सबको नजर आ रही होगी कि मेन फोकस है। और टूरिज्म में अभी आप रेटिंग भी देखी होगी कि पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट कंट्रीज में से आ गया है कि जहां टूरिज्म तेजी के साथ प्रमोट हो रही होगी। तो अगला जो आप पिछला क्वेश्चन आपका था कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल इंटरनेट सिग्नल्स, मोबाइल सिग्नल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली यही चैलेंजेस हैं। अगर ये चैलेंजेस पूरे हो गए होते तो हमें मंशूर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वो चैलेंजेस हैं तो हमने एक्सेप्ट किया और सब अपने मंशूर में रखा। तो यही हमारे लिए चैलेंजेस हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने बेहतर करना है। तो मैंने इन द बिगनिंग आपको शुरू में जो सवाल था वो यही था कि रिसोर्सेज सही हैं मगर रिसोर्सेज यूटिलाइज सही नहीं होते हैं। तो आप लीकेजेस बंद कर देंगे, रिसोर्सेज जब आपके जब क्रिएट हो रहे हैं, जो पड़े हैं मौजूद में, सही इस्तेमाल उसका हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली तारीफ करेंगे कि 13वीं तरमीम जो मुस्लिम लीग नून वहां पे लेकर आई वो उनका एक बड़ा कारनामा था। देखिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट जब भी मौजूद होती, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, तरमीम लाने में उनको फायदा था, तरमीम लाने से उनको एक्स्ट्रा बजट मिलता था। 70 सालों में हमने कश्मीर के बारे में किसी भी गवर्नमेंट ने इतनी मजबूत आवाज नहीं उठाई जितनी इमरान खान साहब ने उठाई है। और हम इमरान खान की अजमत को सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारे दिल की बात की है। आज़ाद कश्मीर में तालीम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा सेहत का मसला तो खान साहब ने हल कर दिया सेहत कार्ड वगैरह देकर। और उसके अलावा सियात जो मेरा ताल्लुक जो नीलम से खासतौर पे, और नीलम की ऊपर सबसे ज़्यादा जो सियात पे जो तरजीह देनी चाहिए उनको कि वहाँ के मामला जो है काम 4G नहीं। और आप समझते हैं सीज फायर रहना चाहिए, क्योंकि सामने बिल्कुल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है नीलम वैली के, अगर सीज फायर रहेगा, अमन रहेगा तो ही सियाहत आगे बढ़ सकेगी। सिंपल सी बात है, सीज फायर नहीं होगा तो वो सियात आएंगे जाएंगे, ये फायरिंग चलती रहेगी तो कहाँ से आएंगी, मतलब फिर तो सियात मुजफ्फराबाद से ऊपर जाएगा कोई भी नहीं। सर, मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा ताल्लुक जो है वो LA40 वादी 1 से है। तो मेरा मुतालबा सलीम भाई से भी है और इमरान खान से भी है। खासकर हमारे कराची में जो कश्मीरी आबाद हैं उनकी आबादकारी का सबसे एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज्यादातर जो वहाँ से हिजरत करके लोग आए वो आज तक किराए के मकानों में रहते हैं। इससे पहले किसी ने भी जो है वो हमारी आबादकारी के बारे में सोचा कि कॉलोनीज बनाए जाएं, हमें प्लॉट्स दिए जाएं जहां हम एक कश्मीरी हम एक जगह पे जमा होके रहें, अपनी सकाफत वहां पे इस्तेमाल करें, जो भी कश्मीर के मामलात हो, जो भी कुछ होता है हम सब कश्मीरी एक साथ वहां बनाएं। फिर सलीम में मेरा ताल्लुक गोलीमार कश्मीरी इमाम बारगाह से। सलीम भाई ने अपनी जब ये वहां पे स्पीकर थे तो उन्होंने गोलीमार में एक बहुत बड़ा स्कूल हम कश्मीरियों को दिया।
وہ آج بھی کشمیر فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں موجود ہے. وہاں تقریباً 600 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہاں ہم ویلفیئر کرتے ہیں, ہم 700 روپے فیس لیتے ہیں اور ان کو اے لیول ایجوکیشن دے رہے ہیں. زاہد شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, منشور میں ایسی باتیں کیوں لکھی جاتی ہیں کہ جو آپ نہیں کر سکتے؟ یعنی مثال کے طور پہ میں ایک پوائنٹ ہی اٹھا لیتا ہوں کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے آزاد کشمیر میں, وہ بھی نہیں کرا سکے. اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی نہیں کرا سکی, اس سے پچھلی بھی نہیں کرا سکی. اب پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے میں, صرف 3 مہینے میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے آزاد کشمیر میں. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, اگر وہ تو 3 مہینے بعد آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کر لوں پھر انشاءاللہ جو بولیں گے سلیم بٹ صاحب 3 مہینے بعد ایک اور پروگرام کر لیں پھر, یا پوچھ لیں گے کہ بھائی ہوئے نہیں ہوئے بلدیاتی انتخابات آزاد کشمیر میں. آپ کریں گے انشاءاللہ. میں رکھتا ہوں کہ 3 مہینے سے 2-3 دن پہلے ہو جائیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. جی راجہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں مسئلہ پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دیں آزاد کشمیر میں اور پورے پاکستان میں لوگ؟ دیکھیں, میرا خیال میں پاکستان کے الیکشن کے بعد پہلا سال جو ہمارا تھا وہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ہماری جو ڈیلیوری تھی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی. پھر اوپر سے کورونا کے معاملات آگے تھے. میں اس پہ تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور ہم جس سیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کراچی سے ریلیٹڈ ہے, سندھ اور بلوچستان سے. جی میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہماری جو یہاں کشمیر کمیونٹی ہے, اس سے پہلے ہماری جو 2 سیٹیں گئی تھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی. نون لیگ کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی سندھ میں. ٹھیک, میرا سوال ان دونوں سے یہ ہے کہ یہ اب جو آئیں گے الیکشن کمپین کے اندر, انہوں نے ہماری اس کشمیر کمیونٹی کے لیے کیا ہے. میرا یہ سوال اسمبلی کے اندر بھی تھا سعید غنی صاحب سے کہ جناب یہ بتائیں, یہاں گلشن میں شاید سلیم بھائی کے زمانے کے اندر کا ایک کمیونٹی سینٹر تھا جس کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. تو جب آپ اپنی کشمیری کمیونٹی کو, ہم تو بڑے معذرت کے ساتھ ایک کشمیر کمیونٹی کے اوپر سیاست تو ضرور کھیلتے ہیں, لیکن جب ان کو دینے کا جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہم نے کیا کیا ہے, نہ ہمارے پاس یہاں کمیونٹی سینٹرز ہیں, نہ ہمیں ان کو دینے کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ, ہم ان کو کچھ نہیں کر سکے. تعلیم کا مسئلہ ہے, یہاں پہ اسکالرشپس ان کو نہیں ملتی, جیسے بھی بھائی نے کہا کہ جابس کے مسائل ہیں. تو جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ فرق ہے پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو کم از کم یہ جو 3 مہینے کی آپ بات کریں, میں تو اس پہ ابھی نہیں آؤں گا, لیکن کم از کم دیکھیں 6 ماہ تو کم از کم ہر اس نئی حکومت کو لگتے ہیں جو ہمیں 1 سال یہاں پہ لگا. لیکن آپ نے 3 مہینے کا کہا ہے, میں آپ سے ضرور کہوں گا, میں نے نہیں کہہ رہا بھائی کہ منشور میں لکھا سر بالکل. دیکھیں منشور ضروری نہیں کہ 100% اس پہ عمل درآمد ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے, مختلف جماعتوں کے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں. سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ آئیے گا ضرور. ٹھیک ہے, آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ جی ہاں بالکل ضرور, اور فرق محسوس ہونا چاہیے, تبدیلی جو ہے وہ آنی چاہیے اور جلدی آنی چاہیے. سلیم بٹ صاحب آخری سوال ویری کوئک, جو آپ کے جو آپ کا حلقہ ہے جس میں بڑے کراچی زیادہ ہے, تو آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گے, لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ دیکھیں ان سب کو ادراک ہے اور مجھے بھی ادراک ہے اپنے لوگوں کے مسائل کا. یہیں پیدا ہوا, یہیں پلا بڑھا ہوں اور ٹینیور بھی گزارا ہے, 2 ٹینیور بھی گزارے ہیں. اور 2 ٹینیور گزارنے کے بعد کوئی اگر کام پرفارمنس نہ ہو تو فیس نہیں کر سکتا بندہ. اس کو پہلی مرحلے 2 ٹینیور جو آپ نے گزارے وہ دوسری پارٹی سے گزارے. بالکل آپ جی ایگزیکٹلی کام کی, بھلے کسی پارٹی سے گزارے ہو, کام کی بات ہو رہی ہے. کام آپ نے بھی پارٹی بدلی. ہاں میں آپ کا ایک ایڈیشنل سوال ہوگا تو اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس کے بعد ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں 2 ٹینیور کے بعد کوئی بھی فیس نہیں, اگر پرفارمنس نہیں ہوگا تو کوئی فیس نہیں کر سکتا. اور شاید وہ اتنی ہمت بھی نہ کرے اور اتنے لوگ بھی موجود نہ ہوں اور اتنے پریڈکشن بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی کنفرم گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اور یہ ہلکے کی بھی پوزیشن نظر آ رہی ہے, وہ بھی آپ کو سب کو سروے رپورٹ بتا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں بیک گراؤنڈ میں پرفارمنس تھی کہ لوگ اٹیچمنٹ ہے, لوگ ساتھ ہیں, ورنہ موجودہ ممبر کے ساتھ ہونے چاہیے تھے جو ٹینیور میں آج بھی اقتدار کے اندر ہے. تو اٹ مینس اس کی پرفارمنس نہیں رہی. تو اس کی ایکسپلین اگر آپ 2 منٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہمیں جب مجھے فرسٹ ٹائم ممبرشپ ملی تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی بیک کے ریکارڈ کے اوپر جس کو میں لے کے آگے بڑھتا. جنرلی گورنمنٹ بدلتی ہیں, گورنمنٹ جب نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلے کام کو آگے لے کے چلتی ہے. تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو میں پچھلے اقتدار, یہ پچھلے لوگ آنے والے ادوار کو میں ان کاموں کو لے کے آگے بڑھتا. اس کا مطلب مجھے ہی ابتدا کرنی پڑی. اس میں سے ایک صاحب نے یہاں کہا کہ پہلے ہم نے اسکول کی بنیاد اپنے ٹینیور میں رکھی, پھر ہم نے یہاں پہ کالج کی بنیاد بھی رکھی, ہم نے کمیونٹی سینٹرز کی بنیاد بھی رکھی جو لوگوں کی ڈیزائرز تھی.
ہمیں ٹیکنیکل کالج کی بنیاد پر کی ایون فیسلیٹیشن سینٹر بھی بنایا جو لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر تھے. ہم نے ڈرائنگ روم پالیٹکس کی ہی نہیں. میرے اپنی بات کروں گا, ایون پارٹی سے نمایاں ہونے کے باوجود, اس کا میں ایکسپلین بعد میں کرتا ہوں. سر بس جلدی سے کر رہے ہیں ڈرائنگ روم کی پالیٹکس. جی, آپ نے پارٹی تبدیل کیوں کی جب اتنی چیزیں آپ نے 2 ٹینیور گزارے ایک پارٹی کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, اور پھر آپ نے اتنی جو ہے کام کیا, تو اب آپ نے کیوں پی ٹی آئی ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں پچھلے ورڈ سے کہتے ہوئے ہم نے ڈرائنگ روم پالیٹکس نہیں کی. ٹھیک ہے, جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈرائنگ روم سے نکل کے پالیٹکس کی جائے, تو یہی وجہ ہے کہ آج لوگ موجود ہیں. سیکنڈ, آپ کا آخری سوال یہ کہ آپ نے پارٹی چینج کیوں کی. 2016 میں جب یہاں ایم کیو ایم کا سلسلہ ڈسکنٹینیو ہوا, یہاں پہ سپلٹ ہو گئی پارٹی, اس کے بعد طویل عرصے تک پارٹی کے ساتھ رہا. جب میں نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آ کے وہ کشمیر کی پالیٹکس سے کنٹینیو کر سکی, تو انہی کے ساتھ مل کے, ایسے نہیں باہمی طور پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی جانے کے بعد ایم کیو ایم سے کر کے کہ بھائی اب کیونکہ آپ کشمیر کی پالیٹکس کنٹینیو نہیں کریں گے تو مجھے آپ اجازت دیجیے کیونکہ میں برڈن بن گیا. کہ جب ایک چیز کنٹینیو چل ہی نہیں رہی تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پارٹی چھوڑ دی. پارٹی چھوڑنے کے بعد گھر پہ بیٹھے تو پی ٹی آئی اسلام آباد نے کہیں اپروچ کیا پچھلی پرفارمنس کی بنیاد پہ. انہوں نے پھر اپنا پی ٹی آئی سینٹرل جو آزاد کشمیر کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں نام ڈالا, تو وہ سفر کنٹینیو ہوا. ایم کیو ایم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی بنیاد پہ کہ آپ کسی اختلاف کی بنیاد پہ ایم کیو ایم کو چھوڑا. ایم کیو ایم کے دور کا بہت اچھا گزرا وقت. انہوں نے مجھے یہ کہوں گا مجھے ہتھیلی پہ رکھا, اور جو میرے کام تھے انہوں نے کر کے دیے. ایسا نہیں ہے نہیں کیا. اختلاف وجہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ پالیٹکس کنٹینیو نہیں کر رہے تھے, اور آج بھی شاید اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بڑا سفر کراچی کا ہی ایم کیو ایم کا باقی ہے, مگر اختلاف ہمارے نہیں ہے. ویسے ہی خوش اسلوبی بڑے باوقار انداز میں ہم نے اپنے سفر کو ڈسکنٹینیو کیا, خان صاحب کے سفر کو جوائن کیا. ہم یہ نہیں بنا لوگ آج مجھے پیٹھ پیچھے ایم کیو ایم میں کوئی لوگ مجھے برا نہیں کہتے. جب بات کر کے بہادر آباد یقیناً چینج ہو گیا, بہادر آباد بات کر کے بڑے اچھے باوقار انداز میں رخصتی لی ہے, تو آج بھی ہم ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ جیتنے کے قریب ہیں 25 جولائی کو اچھا جی, تو یہ تو فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنا سکے گی یا نہیں, اور جو منشور پیش کیا ہے اس پر کتنا عمل کرے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا. اب تک کے لیے رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.